اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا نَزَلْتُمْ بِعَدُوٍ أَوْ نَزَلَ بِكُمْ فَلْيَكُنْ مَأَسْكُرْكُمْ فی قبل الاشراف۔ ناظرین گرامی قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا حصہ دوم خطوط میں آج ہمارا اس درس میں خط نمبر 11 آپ عزیزان کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اس خط میں امیر المومنین نے اپنے لشکر کو ہدایت دی ہے کہ سب سے پہلی بات کہ فوج کا پڑاؤ کس سے مقام پر ہونا چاہیے، دوسری کہ ہر اول دستہ اور خبر رسانی، تیسری رات میں حفاظت کا انتظام اور سونے کی مقدار و مقصد۔ آئیے خط میں چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب تم دشمن کے مقابلے میں پڑاؤ ڈالو یا دشمن تمہارے مقابلے میں قیام کرے تو تمہارے لشکر گاہ ٹیلوں کے آگے ہونے چاہیے یا پہاڑوں کے آگے ہونا چاہیے یا نہروں کو پشت پر رکھ کر پڑاؤ ڈالنا چاہیے تاکہ ٹیلے اور پہاڑ اور نہریں تمہاری پشت کی حفاظت کریں اور دشمن کو تم سے دور رکھنے میں مددگار بن جائے، اور اسی طرح تمہیں صرف ایک طرف سے یا دو طرف سے دشمن سے جنگ کرنا پڑے اور تم چاروں طرف سے نہ گھیرے جا سکو، اور پڑاؤ ڈالتے ہی پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور ٹیلوں کی بلندیوں پر دشمن کی نقل و حرکت دیکھنے والے نگران مقرر کر دیا کرو تاکہ دشمن کا کوئی دستہ کسی خفیہ اور خوفناک جگہ سے یا کسی کھلی اور اطمینان کی جگہ سے تم پر اچانک حملہ نہ کر سکے۔ اور یہ بھی جان لو کہ فوج کے آگے چلنے والا ہر اول دستہ فوج کی آنکھوں کا کام دیتا ہے، اور ہر اول دستے کی آنکھیں ان کے آگے چلنے والے نگران لوگ ہوتے ہیں۔ اور خبردار بکھرنے سے باز رہنا، چنانچہ جب تم کہیں پڑاؤ ڈالو تو سب ایک ساتھ اترا کرو، اور جب تم روانہ ہو تو سب مل کر ایک ہی ساتھ سفر کر لیا کرو، اور رات کو نیند میں غرق نہ ہو جاؤ، بلکہ نیند کا مزہ صرف اس قدر لو جیسے غرارے کرنے یا کلی کرنے سے پانی کا مزہ۔ خط نمبر 12۔ یہ خط امیر المومنین علی علیہ السلام نے معقل بن قیس کو زبانی ہدایت کی ہے، جب کہ اسے 3000 فوجیوں کے ہمراہ ہر اول دستے کا انچارج بنا کر شام کی طرف بھیجا۔ اور اس خط میں مولا نے سفر کا طریقہ، شب و روز کی احتیاطیں اور آرام و قیام اور تصادم کی صورت میں اقدامات اور اللہ کا خیال۔ آئیے خط میں چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں تم اس اللہ کے سامنے ذمہ دار رہنا جس کے روبرو ہو جانا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا جو تم سے جنگ کرے، اس کے علاوہ کسی اور سے جنگ نہ کرنا، صبح شام کے ٹھنڈے اوقات میں سفر کرنا، دوپہر کے اوقات میں لوگوں کو آرام کرنے دو یا آہستہ چلو، اور شروع رات میں سفر نہ کرو، اگر اس لیے رات کو اللہ نے سکون و چین کے لیے بنایا ہے اور قیام کرنے کا وقت رکھا ہے، نہ کہ سفر کے لیے اور جدائی کے لیے، اس لیے رات میں اپنے بدن کو راحت پہنچاؤ اور سواریوں اور جانوروں کو بھی آرام کرنے دو، اور جب یہ معلوم ہو جائے کہ صبح نمودار ہونے لگی اور روشنی جھلکنے لگے ہے تو اللہ کی برکت رسانی کے بھروسے پر سفر شروع کر دینا چاہیے۔ جب تم دشمن کو دیکھ لو تو اپنے مخصوص ساتھیوں کے درمیان میں قیام کرو، اور نہ تم دشمن کے اتنا قریب ٹھہرو جتنا کوئی جلدی سے جنگ چھیڑنے والا ٹھہرا کرتا ہے،
اور نہ اتنے دور قیام کرو جیسے کوئی جنگ سے ڈرنے والا ہٹ کر قیام کرتا ہے۔ یہ سب کچھ میرا حکم پہنچتے تک بجا لاتے رہنا، اور ایسا نہ ہونے پائے کہ تم ان کی دشمنی یا دشمنانہ رویے کی بنا پر جنگ چھیڑ دو، اس سے پہلے کہ ان کو دعوت دین دی جائے اور تا اتمام حجت پوری کی جائے۔ خط نمبر 13۔ یہ خط امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنی فوج کے سرداروں کے نام لکھا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جنگ صفین کے سلسلے میں علی علیہ السلام نے اپنے روانگی سے پہلے جناب زیاد ابن نضر اور شریع ابن ہانی کو 12,000 فوج کے سردار بنا کر بطور ہر اول دستہ روانہ کیا تھا۔ دوران سفر ان کی مدبھیڑ معاویہ کے راول دستے سے ہوئی جو ابو الاور سلمہ کی قیادت میں مقام سلسم پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اسے اور اس کی فوج کو حضرت علی علیہ السلام کی اطاعت کی دعوت دی، تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا، تو انہوں نے علی علیہ السلام کو خط لکھ کر اطلاع دی اور آئندہ اقدامات کی اجازت طلب کی، تو علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو ہدایت دی کہ زیر قلم خط کے ساتھ ان کے پاس بھیجا تھا۔ تو مولا فرماتے ہیں میں نے تم دونوں پر بھی اور جو لوگ تمہارے اختیار میں ہیں ان پر بھی مالک بن حارث اشتر کو امیر مقرر کیا ہے۔ تم دونوں اس کے احکام کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا، اور تم دونوں انہیں اپنے لیے اور اپنے ماتحت لوگوں کے لیے ذرا اور ڈھال بنا کر رکھنا۔ وہ یقیناً ان لوگوں میں سے ہے جن سے نہ کمزوری اور لغزش کا اندیشہ ہوتا ہے اور نہ ہی جلدی کی جگہ سستی اور نہ ڈھیل دینے کی جگہ جلد بازی کا خطرہ ہوتا ہے، یعنی وہ ایسے حاکم ہیں جن کی موجودگی میں خطرات نہیں ہوتے۔ خط نمبر 14۔ یہ خط امیر المومنین نے صفین میں دشمن کی ملاقات سے پہلے اپنی فوج کو ہدایت کے لیے فرمائی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب تک وہ جنگ میں پہل نہ کرے تم ان سے جنگ نہ کرنا، اس لیے کہ تم بے فضل خدا دلیل و حجت کے ماتحت ہو، اور تمہارا پہل نہ کرنا اور انہیں آزاد چھوڑ دینا کہ جنگ کی ابتدا بھی وہی کریں یا ان پر دوسری دلیل و حجت ہے، اور جب انہیں اللہ کے حکم سے شکست ہو جائے گی تو کسی بھاگنے والے کو قتل نہ کرنا، کسی بے کس اور خالی ہاتھ پر حملہ نہ کرنا، اور نہ ہی کسی زخمی کی جان لینا، اور نہ عورتوں کو اذیت دے کر پریشان کرنا، چاہے وہ گالیاں دے کر تمہاری بے عزتی ہی کیوں نہ کریں۔ تمہارے حاکموں کو بھی گالیاں دیتے رہیں، اس لیے کہ وہ تخلیقی طور پر جسمانی اور روحانی اور عقلی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ ہمیں عہد رسول میں حکم دیا گیا تھا کہ ان سے نہ الجھا کریں، حالانکہ وہ مشرک ہوتے تھے، اور اگر زمانہ جاہلیت میں بھی کوئی مرد کسی عورت کو پتھر یا لاٹھی سے مارتا تھا تو اس کو اور اس کے بعد کی نسلوں کو برا کہا جاتا تھا۔ خط نمبر 15۔ یہ خط امیر المومنین نے دشمن سے جنگ کے لیے سامنے آتے تو اللہ سے یوں شکایت کیا کرتے تھے کہ مولا فرماتے اے اللہ، دل تیری طرف کھینچ رہی ہے اور گردنیں تیری جانب اٹھ رہی ہیں اور آنکھیں تیری طرف لگی ہوئی ہے اور قدم پر قدم تیرے سمت
بڑھ رہے ہیں اور جسم کمزور ہو چکے ہیں۔ اے اللہ، چھپے ہوئے دشمنی کھل کر سامنے آ چکی ہے اور کینہ اور بغض کی دیگیں جوش کھا کر ابلنے لگی ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اپنے نبی کے زمانہ غیبت کا اور اپنے دشمنوں کی کثرت کا اور خواہشوں میں انتشار پھیل جانے کا شکوہ کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمارے اور ہماری اس نام نہاد قوم کے درمیان ایک حقیقی فیصلہ کر ڈال، اور تو ہی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔